بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 8 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 34 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور میرے بچوں، آج ہمارا سبق کا عنوان اخلاص و تقوی ہے، اور اس کے پہلے 8 شارٹ کوسچن کریں گے اور پلس MCQs۔ جی میرے بچوں، کوسچن نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک قرار دیا۔ دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاوے کی نماز کو شرک قرار دیا، اس ایسے شرک کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ میرے بچوں، ہر وہ عمل جو دکھاوے یا نمائش کے لیے کیا جائے ریاکاری کہلاتا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اخلاص و تقوی سے کیا مراد ہے؟ کوسچن نمبر 4، اس کا آنسر بیٹے، اخلاص و تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اور اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ برے انجام سے بچ جائے، اور یہ نیکی وہ کسی مفاد، دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کرے۔ کوسچن نمبر 5، قرآن نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کسے قرار دیا؟ قرآن نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد صرف اور صرف تقوی کو قرار دیا، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 6، حضرت عمر نے تقوی کی حقیقت کس سے دریافت کی؟ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کی حقیقت دریافت کی۔ کوسچن نمبر 7، انسانی تعلقات میں اخلاص و تقوی سے کیا مراد ہے؟ جی میرے بچوں، انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے کرے اور اس میں ذاتی غرض یا نمائش شامل نہ ہو۔ کوسچن نمبر 8، دین میں اخلاص کا مفہوم کیا ہے؟ دین میں اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے اور اس میں ذاتی مفاد شامل نہ ہو۔ تو میرے بچوں، آج ہم نے سبق اخلاص و تقوی کے پہلے 8 شارٹ کوسچن کیے، اور MCQs میرے بچوں آپ لوگوں نے خود اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔